بچے کے رونے سے ماں کی ممتا پہ جو تڑپ آتی ہے اس کو نماز میں محسوس کر رہے ہیں، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کسی کا خون ناحق ہو جائے، کسی مظلوم، کسی مجبور کا ناحق خون کر دیا جائے؟ اسی لیے اس رسول رحمت نے ارشاد فرمایا، اگر کسی غیر مسلم کا خون ناحق بہایا جائے گا تو جس مسلمان نے اس کا خون ناحق بہایا ہے، کل قیامت کے دن میں سب سے پہلے اس مسلمان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم پہ کوئی بھی ظلم کیا تو کل میں اس غیر مسلم کے لیے وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آج مسلمانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس رسول رحمت کے مقام و مرتبہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب وہ تمہارے خلاف وکیل بن کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اے قاتلوں، اے ظالموں، تمہارا کیا حل ہوگا۔ لیکن معاف کیجئے گا، ہماری اس ملت اسلامیہ میں، امت محمدیہ میں ہمیشہ سے ہر تاریخ میں دو قسم کے لوگ رہے ہیں، ایک حسینی رہے ہیں، ایک یزیدی رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے ہی رسول رحمت کی اولاد کو نہیں چھوڑا، تمام ائمہ کو، امام حسین سے لے کے امام حسن عسکری تک، چاہے امام باقر ہوں، چاہے امام موسیٰ کاظم ہوں، چاہے امام زین العابدین ہوں، چاہے امام جعفر صادق ہوں، سب کو ایک ایک کر کے جن لوگوں نے، جس رسول رحمت کے ماننے والوں نے خود اپنے ہی رسول کی اولاد کو نہیں چھوڑا، آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ غیر مسلموں کو چھوڑیں گے؟ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ خارجی ہوتے ہیں، وہ یزیدی ہوتے ہیں، وہ مروانی ہوتے ہیں، وہ سفیانی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خود مسلمانوں کو چاہیے پہچانیں اور انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں۔ جب تک ہم ناحق کو ناحق نہیں کہیں گے، unless we call spade a spade، تو اس وقت تک ہم حق اور باطل کے بیچ میں تمیز نہیں کر سکتے۔ آپ پہلگام کی مثال دیکھیں، وہاں ایک طرف یزیدی نے جان لی ہے تو وہیں ایک حسینی بھی آیا ہے، سید ایک عادل حسین جیسا حسینی ایک مسلمان آیا ہے جس نے جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو حسینی مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ جان بچایا کرتا ہے، اور جو یزیدی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جان لیا کرتے ہیں۔ رسول کا مقام و مرتبہ اور رسول رحمت کی اولاد کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہمیشہ جان بچاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کا کوئی شخص قتل کرنے آیا تو آپ نے کہا پہلے تم کھانا کھا لو، اس کے بعد جو تم نے سوچا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے قتل کرنا چاہا، پیچھے چھری چھپا کے آیا تھا، سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے کہا جو ارادہ تم لے کے آئے ہو وہ کر دینا، پہلے آؤ میرا لنگر کھا لو۔ یہ رسول اور آل رسول کا طریقہ کار رہا ہے۔